الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب مل کر محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ 12ویں تاریخ کی شام ڈلی، قدرت نے ستاروں بھری چادر کو آسمان پر پھیلا دیا۔ افق کے ایک کونے پر مہتاب اپنی کرنوں سمیت مسکرا رہا تھا۔ زمین و آسمان پر جشن کا سماں تھا۔ نور کی کرنیں مشرق و مغرب میں اجالا کیے ہوئے تھیں اور رحمت خداوندی عرش سے فرش کی طرف محو سفر تھی۔ ادھر مکہ میں بنو ہاشم کے گھر میں چراغ نہ ہونے کے باعث اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گھر کے ایک کمرے میں بی بی آمنہ آرام فرما رہی تھیں۔ جیسے ہی صبح صادق کا وقت قریب آیا، آسمان سے ایک دہشت ناک آواز آئی، جسے سن کر حضرت بی بی آمنہ ڈر گئیں اور حیران ہوئیں اور فرمایا کہ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اسی لمحے ایک مرغ ہوا سے آیا اور ان کا سر ملنے لگا۔ پھر ان کی دہشت جاتی رہی۔ پھر انہیں شیرینی لا کر دی گئی، جسے انہوں نے تناول فرمایا اور پھر دیکھا کہ ایک نور ان میں سے نکل کر آسمان کی جانب چلا گیا۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے کئی عورتوں کو دیکھا جو بہت خوبصورت تھیں۔ مجھے گمان گزرا کہ شاید یہ عبد المناف کی بیٹیاں ہیں اور میرے واسطے آئی ہیں۔ انہیں دیکھ کر میں خوش ہو گئی، مگر پھر معلوم ہوا کہ وہ عبد المناف کی بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ اجنبی عورتیں تھیں، اور وہ میرے نزدیک آ کر مجھے تسلی دینے لگیں۔ معلوم ہوا کہ وہ خواتین حضرت بی بی مریم، حضرت آسیہ اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حوروں کے لیے میری تہنیت کو آئی ہیں۔ اسی لمحے ایک آواز آئی کہ اس لڑکے کو آدمیوں کی چشم سے فی الحال پوشیدہ رکھنا۔ پھر دیکھا کہ آسمان سے کئی آدمی آئے، جن کے پاس سلابچی، آفتابہ، چاندی کا اور عطریات، خوشبو، مشک و عنبر تھے، اور وہ ہوا پر معلق تھے، اور بہت سے پرند جن کی چونچیں زمرد، سبز اور سرخ یاقوت کے تھے، وہ نامعلوم کہاں سے میرے گھر پر آ گئے، اور ان کو دیکھ کر میری آنکھیں روشن ہو گئیں۔ پھر میں نے 3 علم بادشاہی دیکھے، ایک مغرب کو، ایک مشرق کو اور ایک کعبے پر کھڑا دیکھا، اور اسی لمحے میرے کمرے کا دروازہ غائب ہو گیا۔ پھر آواز آئی کہ نور سلطان نبری آخر الزماں عالم خلوت سے عالم صورت میں آئے، اور اس وقت آفتاب سعادت سے برج اقبال سے طلوع ہوا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور اپنی روشن پیشانی کو زمین پر رکھ کر خدائے بزرگ و برتر کے حضور سجدہ کیا، اور پھر ہاتھ اٹھا کر کچھ مناجات کیں اور کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ایک سفید ابر انہیں میری گود سے اٹھا کر لے گیا۔ اتفاق سے میرے گھر چراغ نہ تھا، مگر آپ کے نور سے اتنی روشنی تھی کہ اگر کوئی چاہے تو سوئی میں دھاگا بھی پرو سکتا تھا، اور اس کی روشنی سے ملک شام نظر آیا۔ اسی لمحے غیب سے آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور تمام جنگلوں میں لے جا کر پھراؤ، تاکہ تمام خلائق میں ان کا نام ظاہر ہو جائے۔ اور پھر ایک سفید ابر نمودار ہوا، جس سے آواز آئی کہ اس پیغمبر کے نور کو پیغمبروں کی ارواح مقدسہ پر جلوہ ہو، اور دوسرے سفید ابر سے آواز آئی، آپ بادشاہ ہیں، ہر 2 جہاں کے حلقہ عطایت میں تمام خلق رہے گی۔ پھر 3 افراد جن کے چہرے مانند آفتاب کے روشن تھے، ایک کے ہاتھ میں آفتاب چاندی، دوسرے کے ہاتھ میں تشت سونے کا اور تیسرے کے ہاتھ میں سفید ریشمی کپڑا تھا، انہوں نے نبی پاک کو لیا اور پھر سفید ریشمی کپڑے سے ایک انگوٹھی نکالی، آفتابہ کے پانی سے سرطن محمد کا دلہا کر ان کے دونوں مونڈوں کے بیچ میں اس خاتم سے مہر نبوت ثبت کر دی، پھر اس سفید ریشمی کپڑے میں آپ کو لپیٹ کر مجھے دیا۔ ان میں سے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں بہت کچھ کہا جو آپ دریافت نہ کر سکیں، باقی دونوں نے آنکھیں چوم کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم بخشا ہے، جمع پیغمبروں سے علم اور حلم تم کو اور زیادہ دیا۔ پھر ایک شخص نے
آپ کے منہ پر منہ رکھ کر کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تم کو بشارت ہے کہ علم اور بردباری اللہ تعالیٰ نے سب تم کو عنایت کیا۔ پھر کئی لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت آمنہ پریشان ہو گئیں، وہ اسی گھڑی آپ کو واپس لے آئے۔ پھر آواز آئی، اے آمنہ، اس لڑکے کو حفاظت سے رکھ اور اپنے دل میں کوئی اندیشہ مت کر، ہم لوگ ان کو حضرت آدم کے پاس لے کے گئے تھے، خدا ان کا حافظ و ناصر ہے۔ پھر ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر بوسہ دے کر کہا کہ بشارت ہے تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی تم پر ایمان لائے گا وہ حشر کے دن تمہاری امت میں داخل ہوگا اور عذاب و دوزخ سے خلاصی پائے گا۔ دوسری جانب حضرت عبدالمطلب بیان کرتے ہیں کہ آدھی رات کو میں نے ایک آواز سنی اور اسی رات رسول خدا پیدا ہوئے، اور جب میں نے آسمان کی جانب دیکھا تو وہاں سب فرشتے تکیہ رکھ رہے ہیں۔ پھر میں نے اپنی نظر بتوں کی جانب کی تو سب زمین پر گر کر ٹوٹ گئے ہیں۔ پھر ایک اور آواز آئی کہ بشارت پاؤ اے اہل زمین، نبی آخر الزماں پیدا ہوئے اور آب رحمت سے ان کو دلانے کو لایا گیا، اور خانہ کعبہ بھی اس وقت حرکت میں آیا، مگر میں اس وقت نیند میں تھا۔ فوراً اٹھا اور سوچا یہ کیا ماجرا ہے۔ اسی وقت میں نے بنی شیبہ کے دروازے سے نکل کر کوہ صفا مروہ کو دیکھا، وہ بھی لرزے میں ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے لرزہ ہوا۔ چاروں طرف سے آواز آئی کہ قریش مت ڈرو، مگر میں اس سے ہولناک ہوا اور پھر آمنہ کے گھر کی طرف گیا اور دیکھا کہ گھر کے چاروں طرف آسمان پر مورگ ہیں اور ایک ابر کا ٹکڑا ان کے مکان پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہ دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو بہت دشواریوں کے بعد آمنہ کے حجرے میں گیا۔ ان کے کمرے سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ جو نور ان کی پیشانی پر دو چشم کے درمیان تھا اب وہ موجود نہیں ہے۔ میں نے اس بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ وہ نور نبی آخر الزماں کا تھا جو اب پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر حضرت عبدالمطلب نے کہا، اے آمنہ، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آج اس کو نہیں دکھاؤں گی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو غیب سے ایک شخص نے کہا کہ اے آمنہ، 3 دن تک کسی کو مت دکھانا۔ حضرت عبدالمطلب نے میان سے تلوار نکال لی اور کہا کہ کس نے تم کو منع کیا ہے، مجھے ابھی دکھاؤ۔ تو حضرت آمنہ نے کہا، جیسا آپ کا حکم، آپ آقا ہیں، آپ اس حجرے میں آ کر اس لڑکے کو دیکھیے، صفوف اور پارچہ حریر میں سلا رکھا ہے۔ تب میں نے ارادہ کیا کہ اس لڑکے کو جا کر دیکھوں، مگر تبھی وہیں حجرے میں سے ایک شخص آیا اور ایسا تھا کہ میں نے اس جیسا شخص کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کہا کہ تم اس لڑکے کو دیکھنے مت جاؤ، ابھی فرشتے ان کی خدمت میں موجود ہیں، جب تک وہ رخصت نہ ہو جائیں اس وقت تک بنی آدم کو فرشتوں کی مجلس میں جانا منع ہے۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میرا بدن کانپنے لگا اور میری شمشیر ہاتھ سے گر گئی۔ میں نے لڑکے کو نہ دیکھا اور سوچا یہ بات قریشیوں کو بتاؤں، مگر میری زبان بند ہو گئی۔ اگلے 7 دن تک میں کسی سے کچھ نہ کہہ سکا۔ روایت میں آتا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت تمام بت جہاں کے شکستہ ہو گئے اور فارس کا آتش کدہ جو کہ 1000 سال سے چل رہا تھا بجھ گیا، اور نوشیرہ کے بالا خانے پر 12 برج تھے، سب ٹوٹ پڑے اور لات و عزمی گر پڑے۔ 12 ربیع الاول کی صبح کو دنیا نور محمدی میلے سے روشن تھی، چرند پرند خوشیاں منا رہے تھے اور لات و عزی کے پیروکار اس انوکھے منظر پر نوحہ کنا تھے۔ نشانیاں دیکھنے والے یہ سمجھ چکے تھے کہ صدیوں سے جس نور کی آمد کا انتظار تھا وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ وہ صبح نرالی تھی، ہر گوشہ نورانی تھا، ہر جانب چہل پہل تھی، ہر شے اس بات کی ضامن تھی، پیغمبروں کے سالار، حق کے امین، صداقت کا پیکر، نور جہان، خاتم النبیین، نبی آخر الزماں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ شادیاں خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا،
آج پیدا حبیب خدا ہو گیا۔ مرحبا یا رسول اللہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل